پھر تمام میرے جو بھائی بیٹھے ہیں، میرے سامنے بیٹھے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں دیر سے آنے پہ معذرت خواہ ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ پیچھے بھیڑ بھی پروگرام تھا، آپ کو معلوم ہے کہ اڈا بھی لوگ آئے ہوتے ہیں، نکلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی گرمی میں آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے انتظار کرتے رہے، مجھے بڑی اس چیز کی قدر ہے۔ اور میں انشاءاللہ یہ جو آپ کی میرے لیے محبت کا اظہار ہے، بار بار جو آپ نے الیکشن میں بھی اپنی محبت کا اظہار کیا، اور جب جب یہاں آتا ہوں مجھے بڑی شفقت اور محبت سے آپ لوگ نوازتے ہیں، یہ تمام جو آپ کی محبتیں ہیں یہ میں آپ کی خدمت کر کے لوٹاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آج تو ہم لوگ یہاں پہ ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کو دیا تھا، میاں صاحب کو حافظ صاحب نے جب انہوں نے مجھ سے بات کی تھی تو ایک نالا جو تھا بنایا تھا، اس کا افتتاح بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اب چونکہ ہپو گڑھا، پیڑ اور آڈا یہ میری اپنی یونین کونسل ہے، یہ میرا اپنا علاقہ ہے، میرے اپنے گاؤں ہیں، تو جب مجھے اللہ نے ایک موقع فراہم کیا ہے، اللہ نے ایک منصب عطا کیا ہے، تو پھر یہ میری ذمہ داری ہے، تو جو میرے اپنے علاقے ہیں، جو میرے اپنے لوگ ہیں، ان کو سب سے پہلے چیز کا پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا کہیں بیٹھا ہے، کہیں بیٹھ کے ہمارے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے، بہتری کے لیے، ترقی کے لیے کام کر رہا ہے، تو ایک واضح فرق نظر آنا چاہیے۔ تو آج آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا تھا۔ میں نے میاں صاحب سے کہا کہ جی میں خود آ کے اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ ہپو گڑھا گاؤں ہم لوگوں نے انشاءاللہ اسی بجٹ میں، جو اگلا بجٹ آنے والا ہے، اس میں ماڈل برج میں نے شامل کر دیا۔ اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں گلی بنا دو، فلاں چیز کام کر دو، ماڈل برج کا مطلب ہے کہ ہم سارے کام کر دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بڑا ایک ضروری کام تھا کہ آڈا سے لے کے ہپو گڑھا ایمن آباد روڈ تک راستہ بیٹ جو ہماری سڑک ہے، بڑی آمد و رفت ہے اس طرف، ادھر کے لوگ ادھر آتے ہیں، ادھر کے لوگ ادھر آتے ہیں، اور اسی روڈ کے اوپر سے گزرتے ہیں، تو اس روڈ کا بھی حال بڑا مناسب نہیں تھا، ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے یہ روڈ، تو اللہ کے فضل سے یہ روڈ بھی میں نے اسی بجٹ میں منظور کروا۔ میں ویسے آپ سے یقینی طور پہ میرا دل کرتا ہے کہ ملتا رہوں، یہ میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے جب آپ کے پاس آؤں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے تحفہ لے کے آؤں، اور یہی میرا تحفہ ہے، یہی آپ کی جو کام ہے، ان کاموں کو کرنا، آپ کے مسائل کو حل کرنا، یہی میری طرف سے ایک خدمت کا چھوٹا سا تحفہ ہے، آپ کی محبت کی نظر جو آپ مجھ سے کرتے ہیں، جو آپ نے شفقت مجھ سے کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنی اس پوری یونین کونسل کو، آڈا، بیڑ اور ہپو گڑھا، پوری یونین کونسل کو اللہ کے فضل و کرم سے مثالی یونین کونسل بناؤں گا، اور آپ لوگوں کو یہ بتانے میں فخر ہوگا، اپنے ایسے عزیزوں، قارب جاننے والوں کو جو دور دور علاقوں میں رہتے ہیں، کہ جب آپ کے گاؤں آیا کریں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جو وزیر تھا وہ ہمارے گاؤں میں سے تھا، تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گاؤں سے۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کل کو لوگ آئیں، وہ آگے کہیں کہ یہ آپ کے گاؤں کا تو، آپ کی یونین کونسل کا تو وزیر تھا، تو اس گاؤں کو کیا فائدہ ہوا؟ سڑکیں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں، گلیاں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں، نکاسی آپ کا پانی کا جو مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں ہے، قبرستان
की चारदीवारी नहीं है, बच्चों के लिए खेल के मैदान नहीं है, तो फिर उस वजारत का क्या फायदा जिसके समराज लोगों तक ना पहुंच सके। तो ये चैलेंज तो मैं अपने लिए ले रहा हूं, ये तो मैं खुद के लिए टारगेट सेट कर रहा हूं कि मैंने अपने इलाके के लोगों को खसूसी तौर पे आपकी खिदमत करके और पूरी पंजाब को, पूरे जिले को, पूरी तहसील डिस्ट्रिक्ट को ये बताना है कि ये मेरे गांव है। आए देखें आके। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये तो मेरा अज़्म है जो मैं आपके सामने फिर से दोहरा रहा हूं और खुद को भी याद दिलाता हूं कि ये काम मैंने करने हैं। और मेरी कोशिश होती है कि आपके कहने से पहले मैं ये चीज़ों का सदेबाब करके रखूं। वैसे आपके जो भाई यहाँ पे बैठे हैं, मियां तनवीर साहब भी और हाफिज दिलावर साहब भी, ये अल्लाह के फजल से मुझे याद दिलाते रहते हैं कि ये काम होने वाले हैं गाँव में, और बड़े जोर से याद दिलाते रहते हैं, मुझे भूलने भी नहीं देते, क्योंकि ये इस गांव के बेटे हैं, इनको इस गांव की तकलीफ है, इनको ये चाहत है इनके दिल में कि हमारा गांव अच्छा हो, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो। तो यही हमने करना है। अभी मुझे वो सुई गैस की बात कर रहे थे, मैंने अभी जो हमारे RM हैं उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे सुई गैस के मीटर लगने हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी बैन है, मीटर्स नहीं लग रहे, जब मीटर्स के ऊपर से बैन लिफ्ट होगा हम सबसे पहले आपको मीटर इंशाअल्लाह लगाएंगे। मैंने पिछले इलेक्शन के बाद जब अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं तफरका मत डालूं। मैंने कोशिश की है हम मिलजुल के काम करें। हमें किसी ने वोट दिया है या नहीं दिया, आज हमारे कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि हमने ये पूरा गांव बनाना है। जब हमने सड़क बनानी है या हमने कोई गली बनानी है तो ये सोच के नहीं बनानी कि इस पे से सिर्फ हमारे वोटर गुजरेंगे, सब लोग जाएंगे, गली बनेगी सबकी बनेगी। हम कोई तफरका नहीं डालेंगे, हम कोई इस तरह की डिवीजन पैदा नहीं करेंगे कि फलां हमारे वोटर नहीं है तो हम उनकी गली नहीं बनाएंगे। हम बनाएंगे, हम उनको बताएंगे कि हम अपने किरदार के साथ साबित करेंगे कि हम खिदमत करने आए हैं। तो खिदमत में तफरीक नहीं होती, और इंशाअल्लाह हम तफरीक नहीं पैदा करेंगे, हम खिदमत करेंगे। और फिर हम ये भी कहेंगे लोगों से कि सोचें जब आपके पास हुकूमत थी आपने क्या किया, आज हमारे पास हुकूमत है तो हमने क्या किया। तो हमने अपने किरदार से साबित करना है। बड़ा इंसान कद से नहीं होता, बड़ा इंसान अपने किरदार से होता है। अगर आपका किरदार बड़ा हो तो आप बड़े हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हमने इसी किरदार के साथ आगे चलना है। और एक मुख्तसर बात जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि मौका है, जहाँ भी जाते हैं दिल करता है बात करने को, और वो अपने मुल्क की हालात के बारे में जो पिछले दिनों अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के गरूर को खाक में मिलाया, उनकी जारहियत को तबाह बर्बाद कर दिया, उनके गरूर और तकब्बर को ज़मीन बोस कर दिया, अपनी पेशा वराना सलाहियतों की वजह से, अपने जज्बा ईमान की वजह से, अपने हुब्बुल वतनी की वजह से। मैं समझता हूँ हम सबको अपनी फौज को सलाम पेश करना चाहिए। और देखें ये वो मौका आ गया है, आज पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम हमारी अफवाज के पीछे खड़ी हो चुकी है। हमने दोबारा वो नहीं होने देना, अपने मुआशरे में कोई डिवीजन नहीं पैदा होने देनी। सियासी पसंद नापसंद होती है लोगों की,
لیکن ریاست پاکستان سب کی ہے، افواج پاکستان سب کی ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور پاکستان کے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. جس طرح میرے بھائی سجاد گجر صاحب نے بتایا، اس سے پہلے بھی ہماری قیادت کرتی رہی. یہ میاں محمد نواز شریف ہی تھے جنہوں نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کے دفاع کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسلیم بنایا، اور یہ میاں محمد نواز شریف ہی تھے جنہوں نے JF تھنڈر طیارہ بنایا، اور اسی JF تھنڈر طیارے نے ہندوستان کے فرانسیسی ساخت رافیل طیارے کے غرور کو خاک میں ملا دیا. جو کہتے تھے جب پلوامہ ہوا اس کے بعد ہندوستان کہتا تھا، جب آپ کو یاد ہے نا ابھی اندر پکڑا گیا، تو کہتے تھے کاش ہمارے پاس رافیل طیارے ہو، تو رافیل طیارے ہو تو پھر ہم بتائیں گے کیا کریں گے. اور بھائی تم رافیل بھی لے کے آگے ہو، پر 3 رافیل طیارے بھی تباہ ہو گئے ہیں. یہ طیارے کچھ نہیں کر سکتے، تم اس قابل نہیں ہو، تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، تم ہماری افواج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیونکہ جس جوش و جذبے کے ساتھ، جس جذبہ ایمانی کے ساتھ ہمارے سپاہی لڑتے ہیں، تمہارے اندر تو وہ پیدا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ ملک، یہ وطن عزیز، یہ لا الہ الا اللہ کے نام سے بنا تھا، یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا. جو چیز لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنی ہو اس پہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اللہ کی خاص حفاظت ہوتی ہے. ہمارے اس وطن عزیز پہ اللہ کی خاص حفاظت ہے. ہمارے افواج کے اندر جو جذبہ ہے وہ اللہ کا خاص کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی خاص کرم ہے کہ ہمیں اس نے ایک ایسا سپہ سالار عطا فرمایا جو محب وطن بھی ہے، جو دلیر بھی ہے، جو بہادر بھی ہے، جس کے صلاحیتوں سے ہمارے دشمن کی ٹانگیں کانپتی ہیں، جس کی طاقت سے ہمارے دشمن کی ٹانگیں کانپتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں حافظ سید عاصم منیر صاحب بہت خطرناک ہے. یہ ہندوستان کا میڈیا کہتا ہے، بالکل ہے، تمہارے لیے وہ خطرناک یہ ہیں، اور تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تمہارے لیے وہ خطرناک ہے. آگے تم نے جرأت کی تو تمہیں وہاں پر ہماری فوج پہنچائے گی کہ تم وہاں سے کبھی نکل نہیں پاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ جو آج سے ہفتہ 10 دن پہلے ہماری قوم نے دکھایا، ہمارے بچوں کے اندر نظر آیا، نوجوانوں کے اندر نظر آیا، یہی جذبہ چاہیے ہے کہ جذبہ اپنے اندر قائم رکھیں، اس کو جمع رکھیں، اس کو زندہ رکھیں. کیونکہ جو آپ کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے آزادی کی نعمت. دیکھیں ہندوستان میں وہاں پہ ان کے پاس آزادی کی نعمت نہیں، وہاں بھی مسلمان ہیں، آزادی کی نعمت نہیں، آپ کے پاس ہے. دیکھیں فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور ہماری افواج کی بدولت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری افواج ہماری دفاع کی ضامن ہے، ہماری دفاع کو قائم رکھنے میں اس دنیا میں وہ وجہ ہے. ہم ان کی طاقت بنیں گے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں. میرے بھائیوں، یہی جذبہ ہم نے لے کے چلنا ہے، ہم نے تفرقہ نہیں پیدا ہونے دینا. اور آخری بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، سیاسی طور پہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے جب پاکستان کے، جس سے میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسلیم بنانا ہو، پاکستان میں JF تھنڈر کا آغاز کرنا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کام بھی میاں محمد نواز شریف سے لیے. اور آج 10 مئی والا کام جو ہے، جب آپ نے 2 گھنٹوں کے اندر ہندوستان کے غرور کو ہاتھ میں ملا دیا، یہ کام بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میاں محمد شہباز شریف سے لیا. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، وہ کس کو عطا کرتا ہے، وہ کس کو موقع فراہم کرتا ہے، اور وہ نیتوں کو جانتا ہے.
اس لیے ہم کہتے ہیں ہم 10 مئی والے ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، اور ایک ہمارے کچھ مہاجر ہیں وہ 9 مئی والے ہیں۔ کیا ہے 9 مئی؟ ایک کلر کا ٹیکا ہے، کوئی بندہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ آج ہم اپنی کاموں کو لوگوں کو فخر سے بتاتے ہیں۔ 9 مئی کیا تھا؟ شرمندگی تھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کو پلان کیا، اور پوری قوم کے سامنے بات یہاں ہوتی، لوگوں کو گلگلا کے یہ کام کیا گیا۔ آج الحمدللہ ہماری قوم نہیں گلگلائی جائے گی۔ اگر چند کچھ گندے انڈے اس ملک سے بھاگ کے باہر جا کے بیٹھے ہیں، پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری قوم کو ان گندے انڈوں سے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو آزاد میڈیا کے نام پہ پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے۔ جو ہمارے ملک کے خلاف بولے گا ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے کو پاکستانی مت کہے، وہ غدار وطن ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ایک دلیر قوم ہیں، ہم عزت دار قوم ہیں۔ ہم نے اپنے افواج کو اور اپنی وہ قیادت جو ہمیشہ ہمارے ملک کو سربراہ کرتی ہے، ان کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، تاکہ پاکستان کا دفاع جو کہ دنیا میں ایک پاور بن چکا ہے، ایک طاقت بن چکا ہے، اسی طرح سے پاکستان کو ہم نے ایک معاشی طاقت بھی بنانا ہے، اور بہت جلد پاکستان ایشین ٹائگر بنے گا۔ بہت شکریہ۔ ایک نعرہ لگائے پاکستان